معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نظر بد۔ نظر بد برحق ہے، العین حق، نظر برحق ہے۔ اور آگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک، ان کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ سارے علاج جو آج مسلمان جن بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ان بیماریوں سے نکالنے میں ان ویڈیو کو ان کے لیے ایک مددگار بنا دے۔ اب چلتے ہیں اپنی اس بات کی طرف کہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور تقدیر پر غالب آنے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر تھی کہ نظر تقدیر پر غالب آ جاتی ہے۔ کبھی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ نظر لگتی کیوں ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں جب ماشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھیں، جمال اس کا، کمال اس کا، اور کسی بھی شکل میں جب وہ دل کو، انسان کو اچھی لگتی ہے تو اس صورت میں ماشاءاللہ کا لفظ کہنا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وہ جو جب اس باغ میں داخل ہوئے تو انہیں ماشاءاللہ نہ کہا، اور جس وجہ سے ان کا سارا بال بھی غرق ہو گیا۔ تو اس کر کے ماشاءاللہ کہنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ اگر جیسے ہی آپ کسی چیز کو دیکھیں تو ماشاءاللہ ضرور کہیں۔ اسی طرح جس طرح انسانوں کی نظر انسانوں کو لگتی ہے، اسی طرح جنات کی نظر بھی انسانوں کو لگتی ہے، کیونکہ آپ سے فرمایا کہ یہ دشمن ایسا ہے، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کر کے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعائیں، کپڑے پہننے کی دعائیں، شیشہ دیکھنے کی دعائیں بتائیں۔ جیسے بیت الخلاء میں انسان کا بدن ننگا ہوتا ہے تو ہم پہ دعا فرمائی کہ بھی اس سے پہلے تم اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ من اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح جیسے انسان کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے پہننے میں سے ننگا ہوتا ہے تو شیطان جن جو ہے وہاں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیشہ دیکھتے وقت کہ تمہاری خوبصورتی ہے تو تم اس وقت جب دعا پڑھ لو گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ جس طرح تو نے مجھے حسن دیا اسی طرح تم میرے اخلاق کو بھی بنا دے، تو یہ چیز بھی شیطان کے اس وار کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ جس کر کے موقع محل کی دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح 3 دفعہ اس کو پڑھے کہ کوئی چیز اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، نہ تکلیف دے، جو زمین اور آسمان میں ہے وہ سننے والا، علم والا ہے۔ تو ان دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ ان سے الحمدللہ انسان نظر، جادو، جناتی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ان سے آپ نے فرمایا کہ ایک بچی تھی، اس کے جو ہے نا دبے پڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں کے نیچے گٹھے پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس بچی کے اوپر جو ہے نا نظر کا دم کرو قرآن مجید کے ساتھ۔ تو یعنی دبے پڑ جانا اور جو ہے نا سیاہ قسم کے، اور اسی طرح آنکھوں کے نیچے کھٹے پڑ جانا، یہ بھی ایک نظر کی علامت ہے، اور یہ بھی جناتی، یعنی آپ فرمایا کہ اس بچی کو جو ہے نا جناتی نظر ہے، تو یعنی یہ جناتی نظر کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر کی وجہ سے انسان کی جو ہے نا بینائی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح انسان کی شنائی یعنی سن نہیں سکتا، یعنی بہرا پن بھی اسے محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کی جو ہے نا کانوں میں آواز نہیں آتی۔ بعض اوقات نظر بد جنات سے انسان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات میں دیکھا ہوگا کہ بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو یہ بھی نظر بد سے ہو سکتا ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح چہرے کا رنگ پیلا زرد پڑ جاتا ہے، تو پھر اس مریض کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو رقیہ شرعیہ یعنی شرعی دم کے ساتھ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو کوشش کریں اگر ایسی علامتیں ہیں تو قریب اگر کوئی ایسا معالج ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں، میں یہ علاج کرتا ہوں، اگر آپ وہیں قریب ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا پھر رقیہ شرعی جو خاص طور پہ جو طریقہ علاج ہے وہ دم کیا جاتا ہے، پانی پہ دم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس پانی کو پینا پڑتا ہے اور جسم پہ لگانا پڑتا ہے، پھر زیتون کا تیل ہوتا ہے اس پہ دم کر کے دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں آ سکتے، یعنی کہ کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ دور ہیں یا آپ نہیں آ سکتے، تو اس میں پھر انسان کیا کرے کہ میں کچھ آپ کو علاج بتا دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایک ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ جس انسان کو نظر لگتی ہے تو وہ خواب میں بھینس، شیر وغیرہ دیکھتا ہے، اور وہ غصے کی حالت میں دیکھتا ہے، اور بعض اوقات صرف آنکھ دیکھتا ہے، تو ایسے مریض پہ چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اس طرح کی کیفیت اس انسان پہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ جو شرعی طریقہ علاج ہے اس میں وہ قرآن آیات کو پڑھ کے
دم کیا جاتا ہے اس میں سورۃ القلم کی آیت ہے، اور اسی طرح سورۃ یوسف کی آیت ہے دوسرے رکوع میں، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ فما غنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین من یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون۔ یعنی ان آیتوں کو 5 دفعہ 7 دفعہ 3 دفعہ، یعنی کوشش کرے کہ جو مریض زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے تو اس میں وہ کیا کرے 7 دفعہ اس کو پڑھ کے دم کرے۔ اس میں طریقہ علاج کا اس طرح کرنا ہے کہ پہلے الحمد للہ 7 دفعہ پڑھے، پھر اس کے بعد آخری 3 کل جو ہے 7 دفعہ پڑھ لے، اور اسی طرح پھر ان آیتوں کو یعنی زیادہ نہیں پڑھ سکتا 3 دفعہ پڑھ لے۔ پھر ایک اور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غیظہ وغضبہ وعقابہ ومن شر خلقہ ومن ہمزات الشیطان ان یحضرون، یہ 7 دفعہ پڑھ لے۔ بسم اللہ بسم اللہ الرقیق من کل شیء یذیق من کل شر نفس وعین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ الرقیق، ان کو 7 دفعہ پڑھ لے۔ تو 7 دفعہ پڑھنے کے بعد کیا کرے کہ اس کو پھر پانی پہ دم کر لے، پانی پینے کے لیے استعمال کرے، اور پھر وہ پانی جسم پہ لگائے، جیسے سر پہ لگانا اور اسی طرح گلے کے اوپر لگانا، جہاں پہ کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ پانی کو لگائے۔ تو یہ تو گھر میں انسان علاج کر سکتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی فرد ہیں ان کا وضو کا پانی لے لیا جائے، اور وضو کا پانی لے کے پھر اس مریض کو جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کے کندھوں سے اڈیل دیا جائے۔ یہ صحابی نے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ تم اسے وضو کا پانی دو، تو جیسے ہی وہ پانی ان کے کندھوں سے اڈیلا ہے تو وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ کچھ بیری کے پتے لے لیے جائیں، یعنی اس سے اتنا کو کہ تقریباً 30-35 پتے یا 40 پتے ہوں، وہ اگر وہ گیلے مل جاتے ہیں یعنی کہ تازہ تازہ مل جاتے ہیں تو اس کو سل وغیرہ پہ تھوڑا سا کوٹ لے، یا ورنہ اسے پانی پہ ابال لے، تو ابالنے کے بعد کیا کرے کہ پتوں کو نکال لے اور اس سے غسل کرے۔ اس طرح وقفے وقفے سے تقریباً 3-4-5 دفعہ غسل کرے، ایک دن چھوڑ کے بھی غسل کر سکتا ہے۔ پھر یہی آیتیں جو ہے نا پانی پہ دم کر کے اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال کیا جائے کہ پانی وہ جو ہے گندگی وغیرہ میں نہ گرے۔ تو یہ ایک علاج کا طریقہ ہے، اگر آپ گھر پہ کر سکتے ہیں تو اس طرح کریں۔ تو اس کے بعد اگر مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر معالج سے رجوع کریں، کیونکہ اس میں پھر آگے جو ترتیب ہے کہ رقیہ اس مریض کو سننا پڑتا ہے کافی دیر تک، تو جس سے الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر وہ بیماری بدن سے نکلتی ہے، اور خاص مخصوص آیتوں کا رقیہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر سننا شروع کرے تو اس سے پھر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔